وسلم وهو قائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا قال بعضهم إنه نعيم وقال بعضهم إن العين ناعمة والقلب يحزن فقالوا مثله كمثل رجل بنى دار وجعل فيها مادبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل معه من المادبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المادبة فقالوا أولوها له يفقهها قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين ناعمة والقلب يحزن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند فرشتے حاضر ہوئے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے بعض سے کہا کہ ان لصاحبکم ھذا، تمہارے یہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ان کی مثال ہے، فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، ان کا مثال بیان کرو۔ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ، بعض فرشتوں نے کہا کہ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور سوتے ہوئے آدمی کے قریب بات کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، چونکہ وہ سن نہیں سکتا، سو رہا ہوتا ہے۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، اس میں سے بعض فرشتوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کو عام لوگوں کے سونے جیسا قیاس نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو اس کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے۔ یعنی یہ فرق بیان کیا کہ ایک عام انسان کے سونے میں اور نبی کے آرام کرنے میں فرق یہ ہے کہ عام آدمی سوتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتا ہے، اس کو اپنے جسم کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آس پاس جو بھی باتیں ہو رہے ہیں، معاملات ہیں، حالات ہیں، اس سے بے خبر ہے۔ لیکن نبی جو سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے کے بعد بے خبر نہیں ہوتا، لاشعور نہیں ہوتا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ سن رہا ہوتا ہے حالت نیند میں۔ جو رسول حالت نیند میں قریب والے کی باتوں کو سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، اپنے تمام معاملات سے باخبر ہو سکتا ہے، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی آدمی جتنا متقی پرہیزگار ہے، عالم ہے، فقیہ ہے، کسی بھی مرتبے کا انسان ہے سوائے علاوہ نبی کے، کسی بھی درجے کا آدمی ہے، جب وہ اسے نیند آ جائے تو اس کی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، سونے کے فوراً بعد اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے جسم کا پتہ نہیں ہے، اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، نواقص سے وضو کا اسے علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے سونے کے فوراً بعد اس کا وضو باقی نہیں رہتا۔ لیکن نبی گہری نیند سو رہا ہو اور نیند سے جاگ جائے تو نبی کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ رسول نبی کا مرتبہ عام انسانوں کے مرتبے سے اعلیٰ ہے، اور نبی عام انسانوں جیسا نہیں، عام انسانوں سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اب یہاں سے وہ لوگ بھی مسئلہ سمجھ لیں جو نبی پاک کے ظاہری بشری حالت کو اپنی بشری حالت پر قیاس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی بشر انسان ہے، ہم بھی بشر انسان ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، انہیں بھی بیماریاں لاحق ہوئی، تکلیفیں ہوئی، ہمیں بھی ہو رہی ہیں، تو ہم ایک جیسے ہوئے معاذ اللہ۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ باتیں محض وسوسے ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کرنے کے معاملات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی حالت کو اپنی حالت جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضور ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے، ہر لحاظ سے، یہ حدیث سے ثابت ہو گیا، ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال ہے۔ میں اور آپ سوتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، سونے کے بعد ہم پہ وضو واجب ہے، نبی سو جائے تو باخبر ہے، بے خبر نہیں، باشعور ہے، بے شعور نہیں، اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا کہ اس کی مثال مثلہ کمثل رجل بنا دار، اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، وجعل فیہا مادبہ، اور اس گھر بنانے کے بعد اس میں دسترخوان بچھایا، اس میں طرح طرح کے کھانے رکھوا دیے، وبعث داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار،
پھر اس نے ایک بلانے والے کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو بلا لائے، وہ گھر کے اندر داخل ہوں اور اس دسترخوان میں سے کھائیں، وَأَكَلَ مَعَهُ ان کے ساتھ کھائیں، مِنَ الْمَادُبَةِ اور اس دسترخوان سے، وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادُبَةِ اور جو شخص اس بلانے والے کی دعوت کو قبول نہ کرے اور اس گھر کے اندر داخل نہ ہو تو اس کو اس دسترخوان میں سے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ دسترخوان بچھا ہے، دعوت دینے والے نے دعوت دی ہے، لیکن گھر کے اندر داخل ہونے سے لوگ انکاری ہیں، وہ داخل نہیں ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو کچھ نہیں مل رہا۔ فَقَالُوا أَوَّلُهَا لَهُ يَفْقَهَهَا کچھ فرشتوں نے کہا کہ اب اس مثال کی حقیقت کو بیان کرو، واضح کرو، اس کو کھول کر اس کو بیان کرو کہ اس مثال سے کیا مطلب ہے۔ قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یحزن پھر فرشتوں نے وہی بات کی کہ یہ تو سو رہے ہیں، دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ تو آنکھیں ان کی بند ہیں، آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل ان کا بیدار ہے۔ پھر کہا فقال الدار الجنہ، کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ نے جنت بنا لیا، اس جنت میں طرح طرح کے میوے سجا دیے، اس جنت میں طرح طرح کے آرام اور آسائش کی چیزیں پیدا کی۔ وداعی محمد اور اس جنت کی طرف لوگوں کو بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فقد اطاع فمن اطاع محمدن جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یعنی اس بلاوے کو قبول کیا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کی۔ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ ومحمد فرق بین الناس اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت ہے۔ حضور کی اطاعت کرنے والے مومن اللہ کے مقرب، جنت کے مستحق، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کافر، مشرک اور اللہ رب العالمین کے دشمن، مستحق عذاب۔ تو یہ فرق کیا رسول کریم نے، ورنہ انسان سب ایک جیسے ہیں۔ اب ایک ٹولے کو جنتی بنایا محمد کریم نے اور ایک ٹولہ جہنمی بن گیا محمد کریم کی وجہ سے نافرمانی کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت بنایا تمام لوگوں کے لیے، اس میں دسترخوان بھی عام بچھا دیا، دعوت بھی عام دے دی، جو بھی اس کے اندر داخل ہو جائے اور اس میں سے کھا لے، لیکن جس نے بلانے والے کے بلاوے کو قبول کیا، داخل ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا، تو وہ جنت میں بھی گیا اور جنت کی نعمتیں بھی اسے ملی۔ اور جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو وہ جہنم میں بھی نہیں گیا اور اس میں سے اسے کچھ نصیب نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔